اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اہمیت صدقہ کو بیان کروں گا اور صدقے کے فوائد، صدقے کی فضیلت اور خداوند متعال نے اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حوالے سے جو سفارش اور جو باتیں بیان کی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تمنع 70 نوعا من انواع البلاء اہونها الجزام والبرص الصدقۃ تصد 70 بابا من الشر الصدقۃ تمنع میتۃ السوء۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ ایک ایسی نعمت ہے، صدقہ خداوند متعال کی طرف سے دیا ہوا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر کوئی انسان صدقہ نکالتا ہے تو 70 بلائیں انسان کی دور ہوتی ہیں۔ 70 بلائیں خداوند متعال انسان سے دور فرماتا ہے، اور ان 70 بلاؤں میں جو سب سے کم اور سب سے ہلکی ہے وہ مرض جذام اور برس ہے۔ ناظرین، اس کے بعد فرماتا ہے خداوند متعال کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ بری موت سے بچے تو صدقہ نکالے۔ ناظرین، صدقے کی فضیلتوں کے حوالے سے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ خداوند متعال کے حبیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی اور رزق میں برکت ہو، زیادتی ہو، تو صدقہ نکالے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو مرض سے شفا ملے اور وہ صحت یاب ہو تو صدقہ نکالے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کو عزت و آبرو ملے تو وہ صدقہ نکالے۔ ناظرین، صدقہ بے پناہ اپنے اندر انسان کے لیے فلاح و بہبودی کو سمیٹے ہوئے ہے۔ ہر انسان کے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے اور چاہیے کہ وہ صدقہ نکالے، لیکن صدقہ نکالنے کی کچھ شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ خداوند متعال کو ہر طرح کا صدقہ پسند ہے، خداوند متعال کو صدقہ بہت پسند ہے اور صدقہ دینے والا بہت پسند ہے، لیکن صرف 2 طرح کے صدقے ایسے ہیں کہ جو خداوند متعال کو پسند نہیں ہیں۔ 2 صدقہ ایسا ہے کہ جو خداوند متعال پسند نہیں کرتا ہے اور اس کی ذات کو ناگوار گزرتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے کہ جب انسان صدقہ نکالے لیکن ریاکاری کے لیے، خود پسندی کے لیے، ایسا صدقہ خداوند متعال کی بارگاہ میں قبولیت نہیں رکھتا ہے اور خداوند متعال اس صدقے کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ دوسرا صدقہ، دوسری قسم صدقے کی وہ ہے کہ جس میں انسان صدقہ نکالتا ہے اور لوگوں کے اوپر اپنی منتیں کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنے احسان جتاتا ہے اور اس صدقے کے ذریعے سے دوسروں کو اذیت پہنچاتا ہے۔ ناظرین، اب یہ 2 قسم صدقے کی جو ہے وہ خداوند متعال کو کیوں نہیں پسند ہے؟ اس لیے کیونکہ صدقے کے لیے شرط ہے کہ قربتاً الی اللہ نکالا جائے صدقہ، اور جہاں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، جہاں ریا آ جائے گی، جہاں انسان دوسروں کے اوپر اپنا احسان جتانے لگے گا، وہاں وہ صدقہ قربتاً الی اللہ نہیں ہوگا بلکہ خود اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے ہوگا، اور اس بنا پر یہ صدقہ خداوند متعال کے حضور قابل قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی انسان کہے کہ یہ تو دل کی بات ہے، اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں قربتاً الی اللہ کی نیت نہیں رہی؟ ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو کہ اس کے دل میں یہ نیت رہی ہو اور اس کی نیت قربتاً الی اللہ ہی ہو، لیکن خود رسول فرماتے ہیں، خود خدا فرماتا ہے کہ اگر کوئی انسان اس طریقے سے صدقہ نکالتا ہے تو اس کا صدقہ باطل ہے، اس کا صدقہ ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت یہ رہی ہو کہ وہ قربتاً الی اللہ ہے، لیکن ہم اس کی اس نیت کو قابل قبول نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ ریاکاری ہے اور یہ دوسروں کے اوپر احسان جتانا ہے، اور ہم کو یہ چیز پسند نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کے اس صدقے کو قبول نہیں کرتے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ صدقہ نکالے۔ ایک شخص رسول کی خدمت میں موجود ہوتا ہے، فرماتا ہے، سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو تو وہ صدقہ کیسے نکالے؟ رسول فرماتے ہیں، صدقہ صرف مال کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی راستے پر سے کسی ایسی رکاوٹ کو، کسی ایسی چیز کو کہ جو دوسروں کو اذیت کا سبب بن رہی ہو، دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن رہی ہو، اس کو اگر راستے سے برطرف کر دیتا ہے تو یہ بھی اس انسان کے لیے صدقہ ہے۔ اگر کوئی انسان بھٹکا ہوا ہے، اس کو راستہ بتا دیا جائے تو بھی یہ قسم کا صدقہ ہے۔
صدقے کے لیے بیان فرمایا کہ اگر انسان امر بالمعروف کرتا ہے، لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اگر کوئی انسان نہی عن المنکر کرتا ہے، کسی انسان کو کسی برائی سے روکتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ اگر سلام کا جواب دیتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ نہ جانے کتنی انواع و اقسام ہے صدقے کی کہ خداوند متعال نے انسان کو کسی بھی پہلو سے اس طریقے سے نہیں رکھا ہے کہ وہ اس صدقے کی جیسی نعمت سے بے بہرہ رہ جائے اور فائدہ اس سے حاصل نہ اٹھا سکے، اس سے فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ لہٰذا ہم سب خداوند متعال کی بارگاہ میں اس بات کے لیے دعا گو ہیں، اے میرے پروردگار، اے میرے خداوند متعال، اس ماہ مبارک کے صدقے میں ہم کو ان تمام نیک امور کی، ان تمام نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اس صدقے کے ساتھ ساتھ دیگر تمام عبادت کہ جو تیری نظر میں پسندیدہ ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، ہم سب کو ان تمام عبادتوں کو انجام دینے کی، عبادتوں کو بر لانے کی، عبادتوں کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔